اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. وأذن في الناس بالحج صدق الله العظيم. سامعین و ناظرین، حج جو اسلام کا رکن خامس ہے اور رب جلیل کی عظمت اور اس محبوب مطلق کے ساتھ کھلے طور پہ پوری دنیا کے سامنے چہار دانگ عالم، چہار اطراف دنیا کھلے طور پہ اللہ کے بندے اپنے رب کے ساتھ عشق، محبت و مستی کا اظہار کرتے ہیں. پوری دنیا کے سامنے حج کے مناسک، اور آپ کو یہ بھی یاد رہے کہ اسلامی تشریع میں حج کے اعمال جیسے نماز کے اعمال ہوتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، آپ فاتحہ پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، روزے کے اعمال ہوتے ہیں، صبح سحری کی، اس کے بعد سارا دن کھانے پینے سے بچے، زکوٰۃ کے اعمال ہیں. تو دو پہلوؤں سے ہم حج پہ غور کرتے ہیں کہ فریضہ حج جس کے اعمال کو مناسک کہا جاتا ہے، نسک کہا جاتا ہے، یہ خصوصیت ہے حج کی. دیگر عبادات کے اعمال وہ ارکان ہوں یا واجبات ہوں، سنن ہوں یا آداب ہوں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، مگر حج اس کے جملہ اعمال کو مناسک حج کہا جاتا ہے. تو آج ہم اس حج کو جو اللہ کی عظمت، اللہ کے ساتھ عشق و محبت کا مظہر ہے، اپنی ذات میں، اپنی ادائیگی کے طریقے میں، اور ساتھ ہی امت مسلمہ کی اخوت، عالمگیر اخوت، عرب اور عجم کے دائرے سے، شمال اور جنوب کے دائرے سے، مغربی اور مشرقی ہونے کے دائرے سے، افریقی اور ایشیائی ہونے کے دائرے سے نکل کے پوری امت مسلمہ کی اخوت کا مظہر ہے. یہ عظیم مظہر ہے جس کا مشاہدہ ابنائے امت مسلمہ بھی کرتے ہیں اور پوری دنیا کے مسلمان کرتے ہیں. جب ٹیلی ویژن وغیرہ یا یہ ذرائع مواصلات نہیں تھے اس وقت بھی کرتے تھے. اس وقت کے حاجی بھی اپنی اپنی میقاتوں سے احرام باندھتے، پھر لبیک اللہم لبیک، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، یہ صدائیں بلند کرتے تھے گزرتے ہوئے، بلاد کفر سے گزرتے ہوئے یا بلاد اسلام سے. تو یہ حج جو کہ ایک مخصوص جگہ پہ ادا کرنا ہے، تبھی وہ اخوت کا مظہر بنے گا اور سارے کے سارے لوگوں کو ایک ہی وقت میں ادا کرنا ہے اور مخصوص اعمال میں ادا کرنا ہے. یہی حج کی تاریخ بھی ہے کہ ایک مخصوص جگہ کی مخصوص اوقات میں، الحج اشہر، مخصوص مہینے میں اور مخصوص اعمال کے ساتھ ادائیگی کرنا، یہ حج ہے. اب اس کی تشریحی حیثیت یہ ہے، سب سے پہلے
کہ یہ پوری عمر میں ایک بار فرض ہے، ایک بار یاد رکھیں۔ نماز ہر روز 5 بار، روزہ ہر سال 30 دن 1 مہینہ، زکوٰۃ ہر سال صاحب استطاعت، اور حج یہ بھی صاحب استطاعت پہ مگر عمر میں 1 بار۔ اب یہ 1 بار اس کی فرضیت، پھر اس کے لیے شرائط، جسم کی صحت، استطاعت، حلال مال سے حج کیا جائے، پاکیزہ مال ہو، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کی جائے، گھر والوں کے کھانا نان و نفقہ اس کا انتظام کیا جائے۔ تو یہ ساری شرائط ایک طرف، اور دوسری طرف اعمال اور مناسک۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ آج اس پہلو پہ، اس مقدس فریضے کے بارے میں کچھ گفتگو کریں۔ کس پہلو پہ؟ یعنی اس کی فرضیت 1 بار ہونا، پھر اس کے اندر اعمال کی ادائیگی، احرام، طواف، سعی، پھر مکے سے نکل کے مشاعر میں جانا۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ علم ہے کہ مناسک کا علاقہ جو ہے، ادائیگی جہاں ہوتی ہے، اسے مشاعر مقدسہ کہتے ہیں۔ وہ مکے سے الگ مقام ہے، یہ بھی یاد رکھیں، خصوصاً مفتیان کرام۔ میں اکثر حضرات کو یہی کہتا ہوں کہ حج کا علاقہ مشاعر مقدسہ مکہ شہر سے الگ ہے، اور تھا اور رہے گا۔ ایک بار وہاں پہ بہت سے مکانات بن گئے، محلہ کی طرح وہاں عمدہ بھی ہو گیا، مگر پھر حکومت نے آئندہ سال تک سب صاف کر دیا۔ تو اللہ کی حکمت ہے کہ مشاعر مقدسہ کا مخصوص علاقہ ہے، شہر سے باہر ہے، یہ بھی یاد رکھیں علماء کرام حضرات۔ تو اب اس پہلو سے ہم آج بات کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر ہے بیت اللہ کا حج فریضہ کے طور پر، علی الناس، اور کس پہ؟ جسے اس کی استطاعت ہو۔ پھر اس کی ادائیگی یہ نہیں کہ جب استطاعت ہوئی، جب سفر کے آپ قابل ہوئے، آپ اپنے ایئرپورٹ سے جدے کے لیے روانہ ہو جائے، ایسی بات نہیں۔ مخصوص مہینوں میں، 12 سالوں میں جب چاہیں، ایسی بات نہیں، کیونکہ نماز کو آپ نے ہر وقت ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ جب سال ہو جائے گا جبھی، مگر یہ حج مخصوص حرمت والے مہینوں میں، جو مہینے بھی قابل احترام ہیں، مخصوص جگہ، حرمت والے شہر میں، جیسے کہ آئندہ ہم اس کو بھی بیان کریں گے، اور مشاعر مقدسہ وہ مقامات ہیں یہیں پہ مناسک حج ادا ہوں۔ مکہ مکرمہ میں بھی نہیں، مکے سے باہر علاقے ہیں، مینا، مزدلفہ، عرفات، تو کافی دور ہے۔ تو حج کے اعمال میں اگر ہم تأمل کریں تو یہ پہلو بالکل عیاں ہو جائے گا ہم میں سے ہر ایک پہ کہ حج اللہ کے بندوں کا اللہ سے عشق کا مظہر ہے، محبت کا مظہر ہے، اللہ کی عظمت، اس کے اعتراف کا مظہر ہے کہ بندے اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو، اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو، اپنی تجارت کو، اپنے وظیفہ کو، سبھی سے علیحدہ ہو کر اسے ادا کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، یہ علیحدگی
اور یہ عزلت ایک بار، یہ نہیں کہ ہر بار اور ہر سال. پھر اس کے بعد امت مسلمہ کے جملہ افراد انہیں ایک ہی لباس میں ایک ہی نعرہ، ایک ہی تلبیہ، ایک ہی تکبیر، ایک ہی تحلیل، لبیک اللہم لبیک، لا الہ الا اللہ یہ تحلیل ہے، اللہ اکبر یہ تکبیر ہے، سبحان اللہ یہ تسبیح ہے. دیکھیں ایک ہی زبان میں، اور یہ اتنی آسان ہے کہ ایک گورا مغرب کا اور ایک کالا افریقہ کا آسانی سے بول سکتا ہے. ایشیائی ممالک کے، پاکستان کے لوگ، ہندوستان کے، بنگلہ دیش کے، برما کے، سب لوگ آسانی سے بول سکتے ہیں. عجیب حکمت ہے، اللہ نے آسان فرما دیا. تو یہ حج کے اندر ہی ہوتا ہے، غیر حج میں نہیں. نماز اپنی مسجد میں جماعت کے ساتھ آپ ادا کرتے ہیں. روزے کے لیے بھی کوئی شرط نہیں جو حج کے لیے ہے، زکوٰۃ کے لیے بھی ایسی شرط نہیں جو حج کے لیے ہے. مگر حج ایسی عبادت ہے جس کے لیے نماز اور روزے کی طرح تھوڑی مدت، قلیل مدت، تھوڑا وقت درکار نہیں. نسبتاً ایک طویل وقت درکار ہے مناسک حج کی تکمیل کے لیے. اور حج کے جملہ اعمال، احرام، طواف بیت اللہ، صفا اور مروہ کی سعی، مینا میں اقامت، عرفات سے پہلے ایک دن اور عرفات کے بعد پھر 2 دن یا 3 دن جو بھی آپ کو میسر ہو. اور اسی اثناء مزدلفہ کی شب باشی، پھر جمرات کی رمی، پھر حلق، قصر اور قربانی، پھر طواف افاضہ. یہ دیکھیں ذرا، تمام کے تمام اعمال مخصوص ایام میں. تو ایک طویل مدت حج کے لیے درکار ہے. اسی لیے عموماً جب حجاج یہاں آتے ہیں تو وہ مجموعوں کی شکل میں آتے ہیں، ایک دوسرے سے سیکھتے سکھاتے آتے ہیں. ہم اکثر ایام حج میں اپنے اپنے حجاج کرام کو زبانی بھی سکھاتے رہتے ہیں. پھر حجاج کے ساتھ جو علماء کرام آتے ہیں وہ بھی مستقل انہیں سکھاتے رہتے ہیں. تو یہ تعلیم و تعلم کا، ایک دوسرے کی نگہداشت کا، ایک دوسرے کے برداشت کرنے کا، اور پھر اپنی زبان، اپنے آنکھ، اپنے کان اور جسم کے ہر عضو کی حفاظت کا تجربہ ہے. تو یہ تمام اعمال ایک طرف بندے کے، حاجی کے دل میں اللہ کی عظمت کو بٹھانے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کے افراد ان کے اندر اخوت ایمانی کے رشتے کو مستحکم کرنے والے بہترین ذریعہ ہیں. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، یہاں آئیں اے ابراہیم، اعلان کر دو تم لوگوں میں حج کا. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اعلان کرو. يَأْتُوكَ رِجَالًا، بھاگتے ہوئے پیادہ آئیں گے، سواریوں پہ آئیں گے، من کل فج عمیق، دور دراز سے آئیں گے. عجیب حکمت ہے. تو یہ باتیں ایک طرف افراد امت میں اخوت ایمانی کے رشتے کو مستحکم کرنے کے لیے مؤثر ترین اعمال ہیں. گویا کہ حج ایک تربیت کا مدرسہ ہے، ایک ٹریننگ کا ادارہ ہے، ایک تربیت کا اسکول ہے حج، مدرسہ ہے حج.
اور پھر کامیاب مدرسہ ہے جس سے فارغ و تحصیل ہونے والے افراد، جیسے ہمارے ہاں تربیتی سکول ہوتے ہیں فوجیوں کے لیے، پولیس والوں کے لیے، معلمین کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، کہ وہ ایک قابل اور ایک صلاحیت حاصل کرنے کے بعد پھر اسے پوری عمر استعمال میں لاتے ہیں، اسی طرح حج میں حاجی جب ان اعمال سے گزر جاتا ہے، فارغ و تحصیل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ امت کی تعمیر اور امت کی اصلاح میں ایک فعال کردار ادا کرتا ہے۔ یہ ہے حج۔ یہ عمومی طور پہ حج کو ہم نے ذکر کیا۔ اب آپ دیکھیں حج کے لغت میں کسی معظم اور مقدس جگہ کی زیارت کا نام ہے، اور شریعت میں بیت اللہ الحرام اور مشاعر مقدسہ کی زیارت، حرم محترم اور مشاعر مقدسہ میں مخصوص اعمال، وہ آپ سبھی جانتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پہ اس پہلو سے آج کی مجلس میں ہم نظر رکھیں گے، اور ساتھ ساتھ بعض اعمال حج میں تشریعی طور پہ رکن ہیں، جیسے وقوف عرفہ، طواف افاضہ، سعی بین الصفا والمروہ۔ جمہور کے ہاں یہ بھی رکن ہے، احناف کے ہاں واجب ہے۔ تو بعض اعمال واجبات ہیں، جیسے مزدلفہ میں رات گزارنا اور وقوف عرفہ مغرب تک۔ بہرحال رکن چھوڑنے سے اعادہ ضروری ہے، اور واجب چھوڑنے سے دم آ جاتا ہے۔ بہرحال یہ مسئلے آپ اپنے علماء سے پوچھتے رہیں۔ اب ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ ان مناسک میں انسانی زندگی کے لیے، ہر حاجی کے لیے کیا عبرت ہے، وہ کیا دروس پنہا ہیں۔ احرام میں اتنی دور سے احرام باندھا آپ نے، جو لوگ انگلینڈ میں آتے ہیں ہیتھرو سے یہ احرام باندھ لیتے ہیں، بعد اپنے گھر سے ہی، پھر جب میقات آتی ہے تو لوگ زور سے لبیک کہتے ہیں۔ پاکستان سے لوگ آتے ہیں، لاہور سے ہی احرام باندھ لیتے ہیں، کراچی سے ہی، سیالکوٹ سے ہی، پشاور سے ہی، جو ہندوستان سے آتے ہیں، دہلی سے، بمبئی سے، ڈھاکہ سے، جو بنگلہ دیش سے آتے ہیں، امریکہ سے آتے ہیں، تو اپنے ایئرپورٹوں سے، کیا اس میں حکمت ہے؟ احرام اور میقات سے باہر اس کے اندر کیا دروس و عبر ہے؟ تو گزارش ہماری یہ ہے کہ احرام پہنتے وقت، محرم احرام تو وہ جو لباس آپ پہنتے ہیں نیت کے ساتھ، یہ وضاقت احرام ہے، یہ حالت احرام ہے، اور جو بندہ باندھتا ہے وہ محرم ہے۔ اب احرام کے وقت کیا محرم کو شعور ہونا چاہیے، یہ ہے وہ پہلو جسے ہم بیان کریں گے۔ تو معمول کا لباس جو عادتاً آپ پہنتے ہیں، بچپن سے تھوڑا سا جب آپ نکلتے ہیں تو ایک مخصوص لباس ہوتا ہے ہر علاقے کا۔ کوئی پتلون پہنتا ہے، کوئی شلوار پہنتا ہے، کوئی پاجامہ پہنتا ہے، کوئی دھوتی پہنتا ہے، اور پھر قرۂ ارض میں زمین کی شمال و جنوب، ان میں موسموں کا بھی لحاظ ہوتا ہے لباس میں۔ اب آپ دیکھیں آج کل مکہ مکرمہ میں گرمی ہے، جنوب افریقہ میں سردی کا موسم ہے، اسی طرح یہ جو شمال کے ملک ہیں جیسے آسٹریلیا، نیوزی لینڈ وغیرہ، وہاں بھی سردی کا موسم ہے۔ اسی طرح معمول لوگوں کا لباس میں اپنے علاقے اور موسم کے اعتبار سے ہوتا ہے، اس سب کو چھوڑنا ہے، علاقائی لباس کو بھی چھوڑنا ہے، جو ہم نے جیسے ذکر کیے۔ اب جب حج کی نیت کرنے لگے گا
تو معمول کا لباس جسم سے اتار دینا ہے. اور کب تک؟ جب تک وہ حرم محترم میں جا کے اپنے عمرے سے فارغ نہ ہو جائے. اگر وہ متمتع ہے، متمتع وہ ہوتا ہے جس نے پہلے عمرے کا احرام باندھا ہو اور پھر عمرے سے فارغ ہو کے پھر حج کرے. اور اگر مفرد بالحج ہے، حج افراد کر رہا ہے کہ حج کا ہی اس نے احرام باندھنا ہے، تو پھر بے شک وہ طواف وغیرہ کر لے، سعی بھی کر لے، مگر احرام سے نہیں نکلتا. تیسرا وہ آدمی جو حج اور عمرہ جمع کر کے قران کا احرام باندھتا ہے، وہ بھی احرام میں ہی رہے گا. اب آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنی عادت کا جسم لباس جسم سے علیحدہ کر دیا، یا آپ اپنے علاقائی لباس سے شلوار قمیص ہو، پتلون ہو، دھوتی ہو، اس سے آپ علیحدہ ہو گئے اور حرم محترم میں جا کر طواف و سعی تک اسی طرح رہے. کم از کم اگر آپ عمرے کا احرام باندھتے ہیں پھر بعد میں حج، اور اگر آپ حج افراد کر رہے ہیں تو پھر حج تک اندازہ کر لیں کتنا لمبا ہے. میں نے آپ پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے ہاں جب ہم شروع میں یہاں آئے 40-45 سال پہلے، تو حاجی لوگ شعبان کے آخر میں آ جاتے تھے، اور ان میں بھی بعض لوگوں نے حج افراد کا احرام باندھا ہوا ہوتا تھا. اب آپ دیکھیں شعبان، رمضان، شوال، قعدہ، حج، اور پھر حج کی 10ویں تاریخ تک. اور ان میں بھی قارن ہوتے تھے، حج اور عمرہ اکٹھا باندھ کے آتے تھے. آج کل بھی ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ احرام کے بارے میں یہ شعور بندے کو رہے کہ اس نے اللہ کی خاطر اپنی زیب و زینت کو بھی چھوڑنا ہے اور اپنی عادتوں کو بھی چھوڑنا ہے. بگڑی ہوئی عادتیں اور وہ زیب و زینت جس کے اندر تفاخر ہے، کبر ہے، بڑائی ہے، دوسروں پہ برتری ہے، یہ سب کو چھوڑنا ہے. یہی ہر محرم اور ہر قاصد حرم کا ادب ہے. اس نے اپنے آپ کو باادب محرم بنانا ہے. اور پھر اس کا عمل کیا ہے؟ احرام کے بعد تلبیہ، لبیک اللہم لبیک، تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، تسبیح سبحان اللہ. یہ اس کا عمل ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ عمل اگر وہ انگلینڈ سے آیا تو ایئرپورٹ ہیتھرو سے ہی شروع ہو گیا، گھر سے باندھا تھا وہیں سے شروع ہو گیا. اگر وہ امریکہ سے آیا تو اپنے ایئرپورٹ سے، نیو یارک سے شروع ہوا، الاسکو سے شروع، اس شہر سے. اگر وہ جاپان سے آیا وہیں سے شروع ہو گیا، ملیشیا، انڈونیشیا، مشرق سے آیا. یہ تصور کریں کہ اللہ کی عظمت کا اقرار، اظہار اور بلند آواز سے بنی نوع انسانوں کے سامنے اقرار، اگر یہ عظمت دل میں داخل ہو گئی تو یہی مقصد ہے احرام کا، جس میں اسے حیا نہیں، لوگوں سے شرم نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، دیکھیں جی یہ کیا آدمی ہے. نہیں، لوگوں کی پرواہ نہیں، صرف اپنے رب کی عظمت ہے. یہ ہے احرام باندھنے والوں کو شعور جو ہر حال میں ہونا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میقات زمانی یہ ہے کہ اشہر حج میں احرام باندھے، اور وہ ہیں شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ. اور میقات مکانی معروف ہیں، جو لوگ آتے ہیں مثلا ایشیائی ممالک سے تو ان کے لیے یہ یلملم میقات ہے. چاروں طرف اللہ کی حکمت دیکھیں. اہل مدینہ جو اس طرف سے آتے ہیں ان کے لیے ذوالحلیفہ ہے. جو شام کی طرف آتے ہیں
ان کے لیے جوحفہ ہے. معروف ہے آج کل تو حکومت نے چاروں طرف لکھ بھی دیے ہیں. اور جو لوگ نجد کی طرف سے آتے ہیں ان کے لیے قرن المنازل ہے. یہ طائف کے اندر. اب جیسے اہل یمن کے لیے جو اس طرف سے آئیں یلملم، اہل شام کے لیے جوحفہ، اہل نجد کے لیے قرن المنازل، اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ، جو اس طرف سے. تو اب آپ دیکھیں احرام اور میقات کا اپنا تعلق اور اس کی تاثیر محرم کے دل میں اور شعور جو مرد مومن سے مطلوب ہے. کہ اب آپ دیکھیں کہ قاصد حرم نے اللہ کی عظمت کو کتنی دور سے اس کا اظہار بھی کیا، اقرار بھی کیا، ببانگ دہل سے بیان بھی کیا. تو یہ وہ نشانات ہیں جن میں حاجی کے علاوہ یہ وہ علامات ہیں ایمان کی جو محرم کے علاوہ دوسرا نہیں سمجھ سکتا. یہ وہ ایمانی ترقی کی منزلیں ہیں جو محرم کے سوا دوسرا نہیں سمجھ سکتا. کیونکہ احرام دل کی نیت کا نام ہے اصل میں، اور یہ مخصوص لباس اس کی ظاہری علامت ہے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم ہر محرم کے دل میں اس پہلو سے بھی کچھ تأمل ہو، غور و فکر کرے کہ احرام ہے کیا، اس سے اللہ کیا چاہتے ہیں. تو یہ چیزیں ہم آج کوشش کریں گے کہ مختلف مناسک کے بارے میں کچھ بیان کریں. کوئی فخر نہیں محرم کو، عاجز ہے، متواضع اللہ کا بندہ ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے رب کی رضا کے لیے نکلا ہوا ہے. پھر یہ اس گھر عظمت والے میں پہنچ گیا، اسی حال میں، عاشقانہ حال میں، دیوانوں کی طرح بولتا ہوا، اقرار کرتا ہوا، لبیک پڑھتا ہوا، تحلیل و تکبیر کہتا ہوا پہنچ گیا اللہ کے اس قدیمی گھر میں. ان اول بیت وضع للناس. اور اب آپ دیکھیں جب گھر میں گیا تو اس کی عظمت کو دیکھ کر، مشاہدہ کر کے اپنے لیے دعا کرتا ہے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی امت کے لیے، اس بشریت کے لیے، پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے. اور یہ جو آج کل آفات و بلیات آ رہی ہیں کرونے کے ایام میں، تو حجاج کرام کو خصوصی طور پہ اس کی دعا کرنی چاہیے. کیوں کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حجاج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، وفد اللہ، اور اللہ اپنے مہمانوں کا اکرام کرتا ہے. اور اکرام کی پہلی ظاہری شکل یہ ہے کہ مہمان جو طلب کرے میزبان اسے عطا کرتا ہے. اور بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فخر کرتے ہیں اپنے بندوں پر جو اس طرح تکبیر و تحلیل کرتے ہوا تھا. میری گزارش ہے محرمین سے کہ وہ خوب قوت کے ساتھ زور سے مرد حضرات اونچی آواز سے تلبیہ تحلیل تکبیر کا احترام کریں. اب یہ محرمین کے قافلے اور ان کی یہ جماعتیں اور گروہ بحر و بر کے طویل اور اس سفر کے بعد جب بیت اللہ الحرام اور اللہ کے اس گھر کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں، اس قبلے کی طرف اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو اب آپ دیکھیں ان کے دلوں کی دھڑکن کیا ہوگی. یہی کعبہ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، ابراہیم کی دعا کہ اللہ تو لوگوں کو ان کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دے، کھچے کھچے وہ آئیں. اب آپ دیکھیں، اب آپ کے سامنے ہے اللہ کا وہ گھر جو محبت وحی ہے، منبع انوار ہے، رحمتوں کا 24 گھنٹے اس پہ نزول ہو رہا ہے. اب آپ نے اللہ کے حکم سے اس گھر کے چکر لگانا شروع کر دیے. اب آپ دیکھیں
کہاں سے شروع ہوئے آپ؟ حجر اسود والے کونے سے شروع ہوئے، اور آپ نے اپنے مونڈے کو بھی ننگا کر لیا، اور تواضع اور انکساری، اور ابراہیم و اسماعیل کے تعمیر شدہ، بلکہ اس سے پہلے جیسے کہ اس کی تاریخ میں ہے کہ شروع میں فرشتوں نے بنایا، پھر نوح نے بنایا۔ المہم تو یہ نشانات آج بھی یہاں موجود ہیں۔ مقام ابراہیم ہے جہاں سے چشمہ پھوٹا تھا، اسماعیل کے پاؤں کی ایڑیوں کی رگڑ سے زمزم بھی موجود ہے، تو آپ اس کا بھی مشاہدہ کریں، پانی پئیں اس کا، اسی نیت سے کہ تعبداً زمزم کو اللہ کے قرب اور عبادت کی نیت سے پئیں، اس کا بھی مشاہدہ کریں، مقام ابراہیم کو دیکھیں۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ آپ طواف کی صورت میں چکر بھی لگا رہے ہیں، مشاہدہ بھی ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ صفا و مروہ کی طرف گئے، صفا اور مروہ کی طرف گئے تو یاد کریں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ اب آپ دیکھیں خود اللہ نے فرمایا نشانیاں ہیں۔ اب تھوڑا سا غور کر لیں کہ یہ صفا وہ پہاڑی ہے، تاریخ میں کیا کچھ وہاں ہوا، حج ہی کے اندر آ جائیں تو صفا بھی چڑھ کے حاجر نے کیا کیا، پھر مروہ پہ چڑھ کے، پھر بیچ میں چونکہ نیچے تھی وہ جگہ تو اسماعیل کو بیت اللہ کے پاس چھوڑ کے وہ آئی تھی تلاش میں پانی کی میں، جیسے آپ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں اللہ کی رضا کی تلاش میں۔ اب دیکھیں اس عورت کی سعی کو صفا اور مروہ کے درمیان جو تھی اپنے بچے کی خاطر، پھر دوڑتی تھی کہ جلدی سے اونچی جگہ چل کے اسماعیل کو دیکھتی رہے۔ تو اس عورت کے اس عمل کو اللہ کے ہاں اس کی قربانی کی وجہ سے اتنی قبولیت ملی کہ قیامت تک کے انسانوں پہ اس سعی کو اللہ نے ضروری قرار دیا۔ اب آپ دیکھیں سعی کو رکن کہیں جیسے جمہور کہتے ہیں، یا واجب کہیں جیسے کہ احناف کہتے ہیں، ایک ضروری عمل ہے حج کا، اور اس کی تاریخ کو بھی ذرا اپنے سامنے رکھیں اے حجاج کرام کہ اللہ کے ہاں اس کی رضا کے طالبین کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ اب آپ صفا مروہ کی سعی کے بعد اگر صرف آپ نے احرام باندھا تھا کس چیز کا؟ عمرے کا، تمتع کر رہے ہیں آپ حج، تو پھر اس سعی کے بعد حلق کرا لیں، سر کے بال مونڈ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مونڈنے والوں کے لیے 3 بار رحمت کی دعا کی تھی، رحم اللہ المتحلقین، اور جو کاٹے بال ان کے لیے بھی دعا فرمائی تھی، جو بھی آپ چاہیں کر لیں، سر کے سارے بال اتار دیں یا کچھ بال اتار دیں۔ تو اب گویا کہ ہم نے طواف سے پہلے احرام کے بارے میں کچھ باتیں کی، کچھ طواف کے بارے میں باتیں کی، اور کچھ سعی کے بارے میں۔ اب آگے جو باقی مناسک ہیں، مثلا منا میں ٹھہرنا، پھر اس کے بعد عرفات کا عظیم موقف، پھر مزدلفہ، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آئندہ مجلس میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام حجاج کرام کے مناسک حج کو قبول و منظور فرمائے اور انہیں حج مبرور عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی سید المرسلین وخاتم النبیین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔